نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائی اور دوست، اللہ پاک کی ذات علی نے اس کائنات کو، اس دنیا کے نظام کو عارضی بنایا ہے۔ اس کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک کی ذات علی نے اس کے ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، اور اس کائناتی نظام کو، اس دنیا کی زندگی کو اللہ پاک کی ذات علی نے امتحان کی زندگی بنایا ہے۔ ہم سب کے سب اس دنیا کے مسافر ہیں۔ ہم میں سے کسی کا یہاں مستقل قیام نہیں ہے۔ ہم تھوڑے وقت کے لیے یہاں پہ بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، اور زندگی دنیا کی جو اللہ پاک کی ذات علی نے دی ہے ہر شخص کو، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اللہ پاک کی ذات علی نے یہ مہلت کی صورت میں دی۔ یہ دنیا کی زندگی آزمائشی ہے، امتحانی ہے، اور اللہ پاک کی ذات علی کی طرف سے ایک مہلت کی صورت میں ملی ہوئی ہے۔ اور اس دنیا کی زندگی پر ایک نہ ختم ہونے والے سلسلہ، ایک ہمیشہ کی زندگی، اس کا انحصار ہے۔ اور دنیا کے اندر انسان کا آنا صرف ایک دفعہ پر ہے۔ اس دنیا کا پھیرا ایک ہی دفعہ ہے، یہاں کوئی بار بار نہیں آئے گا۔ ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے، ساری دنیا کے مال اسباب خرچ کر کے کوئی آدمی اپنی زندگی میں ایک لمحے بھر کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ بوجھ رکنا چاہے یہاں پہ، لیکن جب اس کے لیے جانے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جائے تو پھر وہ یہاں رک نہیں سکتا۔ تو مہلت کی صورت میں اللہ پاک کی ذات علی نے مجھے اور آپ کو یہ دنیا کی زندگی دی ہے۔ بہت قیمتی زندگی ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ آخرت کی، ہمیشہ کی، نہ ختم ہونے والی زندگی کا جو سلسلہ ہے، اس کے یا بننے کا ذریعہ بنتا ہے یا بگڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم تو اللہ معاف فرماتے ہیں یہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب زندگی گزارنے کے چکر میں کیسے گزر رہی ہے، ایک دوسرے سے حال پوچھتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں، کیسے وقت گزر رہا ہے۔ تو اللہ نے وقت گزارنے کے لیے ہمیں نہیں بھیجا، اس دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے بھیجا۔ اور اللہ پاک کی ذات علی نے انسان کو پیدا کر کے اس کے اندر ضروریات کا ایک سلسلہ لگایا۔ انسان کی ضرورتیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، رہائش کی، شادی کی، سواری کی، یہ ضرورتیں اس کے ساتھ لگا دی۔ اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک کی ذات علی نے اس کائنات کے اندر اپنے ایک نظام بنایا کہ اس کی ضرورتیں دنیا کی کیسے پوری ہوں گی۔ اس کے آنے سے پہلے انسان کو بعد میں وجود ملا، اور اس کی ضروریات زندگی، جس سے اس کی زندگی کی ضرورتیں پوری ہوں گی، اس کو اللہ پاک کی ذات نے پہلے وجود دیا ہے۔ اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے رہنے کا نظام پہلے بنایا، پھر اللہ نے اس انسان کو بھیجا دنیا میں۔ اور پھر اللہ پاک کی ذات علی نے امتحان کے لیے اس انسان کے اندر خواہشات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چالو فرما دیا۔ ضروریات زندگی کو محدود کیا ہے، کھانے کی، پینے کی، رہنے کی ضرورتیں محدود ہیں، ٹھیک ہے، اور خواہشات زندگی لامحدود ہیں۔ ایک سلسلہ ہے انسان کے اندر خواہشات کا نہ ختم ہونے والا، جو کہیں پوری نہیں ہو سکتی۔ ان خواہشات زندگی کو اللہ پاک کی ذات علی نے سراب بتایا ہے۔ سراب، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک کی ذات علی اس کی مثال دیتے ہیں سراب کی طرح، کہ جیسے جو ہے شاید اکثر جن لوگوں کا کہیں سفر ہوا ہو پنجاب میں یا سندھ میں، اور گرمی کے دنوں میں، تو سڑک پر دور پانی نظر آتا ہے، یا صحرا میں دور پانی نظر آتا ہے کہ وہ پانی ہے، اور جب آدمی اس پانی پر پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پانی کہاں چلا جاتا ہے، اور آگے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس پانی کی تلاش میں مر جاتا ہے، اس پانی کی تلاش میں مر جاتا ہے، لیکن سیراب نہیں ہو سکتا، اسے وہ پانی ملتا نہیں ہے۔ تو خواہشات زندگی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ انسان کے اندر لگا ہے، جس کی کوئی منتہا نہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں تک میں کر لوں گا تو پھر آگے کچھ نہیں کروں گا۔ وہاں پہنچ جاتا ہے تو سراب کی مانند اسے اپنی منزل آگے نظر آتی ہے، اور جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو منزل اور آگے نظر آتی ہے۔ تو امتحان کے لیے اللہ پاک کی ذات علی نے انسان کے اندر خواہشات کا ایک سلسلہ رکھا ہے، اور خواہشات کے مقابل پر اللہ پاک کی ذات علی نے اپنے احکامات کو رکھا ہے۔ یہ امتحان کی زندگی، ہم سب کے سب امتحان میں ہیں۔ کس بات کے سلسلے میں ہیں کہ ہر خواہش کے مقابلے پر ایک حکم ہے، اور ہر حکم کے مقابلے پر ایک خواہش ہے۔ تو آزمائش انسان کی اللہ پاک کی ذات علی آزما رہے ہیں کہ کون اس دنیا کی زندگی میں
اپنی خواہشات کے سلسلے کے پیچھے پڑ کر اپنی قیمتی زندگی اور اس کی صلاحیتوں کو خرچ کر کے ضائع کرتا ہے، اور کون اپنی زندگی کے رخ کو سمجھ کر اور اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں اور میرا سفر جو ہے وہ کس طرف پر ہے، میں نے کہاں جانا ہے، کس چیز کو میں نے چھوڑنا ہے، کس چیز کی طرف میں نے چلنا ہے، کیا کیا میرا ذاتی سفر ہے، میرے راستے کی جو منزلیں آسان ہو جائیں ان کے لیے کیا چیز میری معاون بن سکتی ہے، اس کا ادراک حاصل کر کے اس چیز کو سمجھ کر کون اپنی زندگی کی محنت کے رخ کو ٹھیک کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک کی ذات علی کی کریمی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات علی کو انسان سے بڑی محبت ہے، بڑا لگاؤ ہے، بڑا تعلق ہے۔ کیا ہوگا ایک ماں کا ایک بچے کے ساتھ تعلق؟ یہ تو ہم چونکہ دنیا کی مادی زندگی کی دنیا کی زندگی میں رہتے ہیں تو مثال دی جاتی ہے ہمیں کہ ایک ماں کے ایک بچے کے ساتھ شفقت اور اس کی محبت کو بیان کیا جاتا ہے۔ جو بڑا رشتہ بیان کیا وہ تو ماں کا بچے کے ساتھ ہے محبت کے سلسلے میں، اور وہ محبت کا اس کا ادراک کیا ہے کہ ماں اپنی ہر خواہش کو، اپنی ہر ضرورت کو اپنے بچے کی ضرورت و خواہش پہ قربان کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے اور اپنے بچے کو راحت پہنچاتی ہے۔ یہ اس کی ایک دلیل ہے کہ اس کا ماں کا بچے کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ لیکن ایک ماں کا ایک بچے کے ساتھ کیا تعلق ہوگا جو اللہ رب العزت کی ذات علی کا اپنے مخلوق کے ساتھ تعلق ہے؟ جو سب سے زیادہ مخلص ذات اور جو سب سے زیادہ انسان کے ساتھ تعلق رکھنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ کہ پیدائش کس کی ہے؟ یہ انسان کس کی پیدائش ہے؟ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ بولو نا، کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ماں باپ نے پیدا کیا ہے؟ ماں باپ نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ماں ذریعہ بنتی ہے اس بچے کے آنے کا، تو اس کے ساتھ کتنا تعلق ہو جاتا ہے۔ تو بتاؤ، جس رب کی وہ پیدائش ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو اس کے ساتھ کتنا تعلق ہوگا؟ کوئی نسبت نہیں ہے دنیا کی کسی رشتے کی اس رشتے کے ساتھ جو اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ رکھا ہے، اس محبت کے ساتھ جو اللہ کو اپنے بندے کے ساتھ ہے، وہ لگاؤ جو اللہ پاک کی ذات علی کو اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ کتنی محبت کرتے ہیں، کہا کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اور 70 کا عدد بتایا کہ یہ زیادہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنی زبانوں میں کہتے ہیں 100 دفعہ تمہیں کہا ہے، تو 100 سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ 100 دفعہ کہا ہے گن کے، بلکہ ایک زیادتی کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے اللہ پاک کی ذات علی عربی میں 70 کا عدد ہے کہ اللہ بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات علی کی کریمی شان اور اللہ پاک کی ذات علی کی اس محبت کا تقاضا کہ اللہ پاک کی ذات علی سے انسان کو اس دنیا کے اندر بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، پریشان ہونے کے لیے نہیں چھوڑا، اس کی زندگی کے مقصد کا تعین اور اس کے مقصد کے حصول تک کا رستہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات علی نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا۔ جو سب سے پہلی چیز ہے نبوی محنت کے اندر، اور جو سب سے بنیادی موضوع جو قرآن کا، اور سب سے زیادہ بنیادی چیز جو اللہ کے کلام کا، وہ کیا ہے کہ وہ مقصد کو سمجھائے۔ پہلے مقصد سمجھایا جائے گا، پھر اس مقصد کے حصول کا طریقہ سمجھایا جائے گا۔ بغیر مقصد کے، بغیر اس مقصد کے حصول کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات عالی جب تک مقصود نہ بنے، اور اللہ رب العزت کی ذات عالی کا تعلق ہر آدمی کی خواہش نہ بنے، اس کے حصول کی خواہش نہ بنے، تو اللہ کی ذات تک رسائی کا طریقہ کیسے حاصل کرے گا؟ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز، چونکہ اللہ پاک کی ذات علی کا جو تعلق انسان کے ساتھ ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی مقصد زندگی کو سمجھانے کے لیے کہ اس کا مقصد زندگی کیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات علی نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ سارا کا سارا کس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات علی چاہتے ہیں کہ انسان اپنے مقصد کو پہچانے، ٹھیک ہے؟ اس کے وجود کا کیا مطلب؟ ہم عدم میں تھے، ہم نہیں تھے دنیا میں، پھر ہم وجود میں آئے، اس وجود سے پھر عدم کی طرف جائیں اس دنیا کے اعتبار سے۔ تو یہ عدم سے عدم کے بیچ کا جو وقت ہے، یہ ہمارا جو وجود ہے، اس کا کیا مقصود ہے؟ انسانیت کی اکثریت جس میں ہم سب شامل ہیں، اس مقصد کے ادراک کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔
ہمارے دن رات کے گزرنے کا مقصد یقین جانیے، ہم نماز پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، تبلیغ کی گشت کرتے ہوئے ہم اس مقصد سے بے خبر ہیں۔ کس کا دن کا آغاز صبح اس نیت کے ساتھ ہوتا ہے کہ آج کے دن میں اپنے اللہ کو کیسے راضی کروں، جو مقصد زندگی ہے نا، اس کے کیسے قریب ہو جاؤں، اس ذات بابرکات کے ساتھ کے تعلق کو کیسے مضبوط کروں، اسے کیسے حاصل کر لوں۔ ہے کسی کی جستجو؟ 800 روپے کی دن دہاڑی مزدور کے لیے، اور دکان پہ بیٹھے دکاندار کے لیے بھی اس نے کچھ ٹارگٹ رکھا ہے، وہ اس کے حصول کے لیے، ایک ملازم اپنی نوکری کے حصول کے لیے، یہ اس کی دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی کے اوپر اپنی پوری صلاحیتوں کو اس دن بھر وہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن کیا صبح ہوتے ہی میرے اور آپ کے جیوں میں یہ تقاضا ابھرتا ہے کہ آج کے دن کو کیسے گزاروں کہ یہ دن اللہ کی رب العزت کی ذات عالی کے تعلق کا بہترین دن شمار ہو جائے، اس کو میں اعلیٰ پیمانے پہ کیسے راضی کر لوں، کیسے اس کا قرب مجھے مل جائے، کیسے اس کے قریب ہو جاؤں۔ یہ کسی کے دل میں بات آتی ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے نمازی کے دل میں نہیں ہے، تلاوت کرنے والے کے دل کے اندر نہیں ہے، ذکر میں بیٹھے ہوئے ذکر کرنے والے کے دل میں نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کو کیسے راضی کروں۔ بھائی اور دوستو بزرگوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کو مقصود نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، تو نبیوں کی محنت کا سب سے بنیادی مقصد اور سب سے پہلا مقصد وہ کیا ہے کہ اللہ پاک کی ذات عالی کو انسانوں کا مقصود بنائے، اللہ رب العزت کی ذات عالی کو انسانوں کا مطلوب بنائے، اس ذات بابرکات کی صفات کو، عظمتوں کو بیان کر کے اس کے انسانوں کے ساتھ جو تعلق اور لگاؤ ہے اس کو بیان کر کے ہر ایک دل کے اندر ہر ایک دل کے اندر یہ آس پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے، چاہت پیدا ہو جائے، پھر اس کے حصول کے راستے اللہ آسان کرتے ہیں، نبیوں کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ اب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی معرفت ہے نہیں ہے، اس کو راضی کرنے کا شوق و جذبہ نہیں ہے، عمل کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ عمل ہوگا جان چھڑانے والا، عمل ہوگا جان چھڑانے والا۔ تو سارے نبیوں کی سب سے پہلی محنت اللہ رب العزت کی ذات عالی کا تعارف کرانا، اور یہ جتنے ہم بیٹھے ہوں سارے کے سارے نکات لگائے ہوئے ساتھی، سارے مسلمان، چاہے تھوڑا وقت لگا، زیادہ وقت لگا، نہیں لگا وقت، لیکن ہر ایک کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اللہ نے بنایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات عالی نے ساری دنیا میں انسانوں کو اللہ پاک کی ذات عالی کا تعارف کرانے کا ذمہ دار اس امت کی ہر فرد کو بنایا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کی سب سے پہلی محنت کیا ہے؟ سب سے پہلی محنت ہم نے کیا کرنی ہے تبلیغ اور دعوت کے اندر کہ اللہ رب العزت کی ذات کو انسانوں کا مقصود بنانا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو انسانوں کا مطلوب بنانا ہے، اس کی طلب اور جستجو پیدا کرنا۔ سارے دین کی جو چکی جو گھومتی ہے اس ایک نقطے پر ہے، سارے دین کی، سارے عملوں کی، ٹھیک ہے، سارے اعمال کی چکی اس ایک نقطے پر گھومتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کا تعلق ہے کہ اسے میں نے راضی کرنا ہے۔ یہ سارے اعمال تو اس کی رضا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، تو جس نے اس کو مقصود نہیں بنایا راضی کرنے کا، تو وہ کیا خیال اس کے ذرائع کو اختیار کر لے گا؟ تو سب سے پہلی اور بنیادی محنت بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات عالی کا تعارف حاصل کرنا، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، انسانوں کے ساتھ اس کا لگاؤ، ہمارے اوپر اللہ پاک کی ذات عالی کے جو احسانات، جو اللہ کی کرم نوازیاں بھائی اور دوستو بزرگ عدم سے لے کے اور قیامت اور آخری دن تک اللہ نے خود قرآن کے اندر بیان کی ہیں، تاکہ اس کی ذات مقصود بنے۔ ایک ایک نعمت کا تذکر اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ اس وقت کو تم یاد کرو جب تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم قابل ذکر چیز نہیں تھی، تمہارا تذکرہ ہی نہیں تھا اس دنیا میں، پھر اللہ پاک کی ذات نے کس کس حکمت کے ساتھ کہاں کہاں سے تمہارے ذروں کو سمیٹا، اور کیسے جو باپ کی پشت تک پہنچایا، وہاں سے ماں کے پیٹ رحم تک پہنچایا، اور وہاں سے تمہیں دنیا کے اندر وہ پیدائش اللہ پاک کی ذات نے کیسی کی۔
3 اندھیروں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات علی نے کیسے تمہاری شکل و صورت کو پیدا کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. پھر اللہ پاک فرماتے کہ میں نے اسے اکرام والا بنایا، اس کو کرامت کا تاج اس کے سر پہ سجایا، بہت عزت والا بخشا. ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت کی ذات علی شکل و صورت سے پاک ہے. اللہ کی ذات علی شکل و صورت سے پاک ہے، لیکن اگر اللہ کی کوئی شکل ہوتی تو وہ انسان کی شکل میں ہوتی. اس کو ایسی خوبصورت شکل میں پیدا کیا، اس کو دیکھنے والا سننے والا بنایا، اس کو سمجھنے والا سوچنے والا بنایا. پھر آسمان زمین کی جتنی بحر و بر کی فضاؤں کو اور پانیوں کو، ہواؤں کو اللہ رب العزت کی ذات علی نے اس کے لیے مسخر کر دیا. سمندری رستوں کو اور بری رستوں کو اور ہواؤں کو اللہ رب العزت کی ذات علی نے اس کے لیے مسخر کر دیا. اس کے لیے رشتے بنائے، ماں کا، بہن کا، بھائی کا، باپ کا، بیٹے کا. یہ کسی جانور کے پاس یہ رشتے نہیں ہیں. ان کے تعلق کو سمجھایا، ان رشتوں کی مٹھاس سمجھی. یہ سب انسان کے لیے کیا ہے. اور پھر بھائی اور دوستوں بزرگوں، ساری کائناتی ان چیزوں کو اللہ رب العزت کی ذات علی نے اس کی خدمت میں لگا دی. دیکھو نا، مخلوق کے اعتبار سے تو چونٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے اور بھینس اور گائے بھی اللہ کی مخلوق ہے جیسے انسان مخلوق ہے، لیکن سب کے سب کٹتے ہیں کس کے لیے؟ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی حاجتوں کو پورا کرنے. سب کو اس کے لیے مسخر کر دیا. اللہ ایک ایک اپنا انعام، یعنی اللہ پاک کی ذات علی اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت کی ذات علی نے فرشتوں کا نظام چلا. ہر انسان کے اوپر 13 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں جو اس کو ضرر سے بچاتے ہیں. ایسی مخلوقات کائنات کے اندر موجود ہیں کہ اگر ان کی حفاظت کو ہٹا دیا جائے تو یہ چیڑ پھاڑ کر اس کو رکھتے ہیں. ہر ایک کی حفاظت کے لیے اللہ پاک کی ذات علی اس کی آنکھوں پر، اس کی زبان پر، اس کے حلق پر، اس کے کانوں پر، اس کے آگے، اس کے پیچھے اللہ پاک کی ذات علی اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دی. تو بھائی اور دوستو، اللہ کے احسان بے پایا. وَإِن تَعُودُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العزت کی ذات علی کی کسی ایک نعمت کا جو انسانوں کو پہنچتا ہے اس سے فائدہ وہ شمار کرنا چاہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کسی ایک نعمت کے فائدے کو تم شمار نہیں کر سکتے جو ایک نعمت سے فائدہ پہنچتا ہے. اور پھر کتنی نعمتیں ہیں، کہاں کہاں آدمی جٹلائے گا. تو اللہ کے کرم اور اللہ کے انعامات ہر وقت انسان کے اوپر بارش کی طرح برستے ہیں. ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہر سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی ذات علی کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلا تعارف نبیوں کے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات علی اپنی ذات کا کراتے ہیں کہ کائناتی اس سارے نظام کے وجود کا مقصد کیا ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اے دنیا کے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، فضول نہیں ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچان کر اس کو مقصود و مطلوب بنا کر کیا ہے اللہ پاک کی ذات علی کے ساتھ تعلق کو قائم کیا جائے، اس کی معرفت کو حاصل کیا جائے، اس کے ساتھ ربط کو بنایا جائے. کہ دنیا کے اندر اللہ پاک کی ذات علی نے اس انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور مرنے کے بعد پھر اس انسان کو اپنا مصاحب بنایا. پھر اپنے پڑوس میں اپنے اللہ پاک کی ذات علی نے اس کو جگہ دی. اس لیے بھائی دوستو، ساری نبیوں کی مبارک میں سب سے پہلی بنیاد دیکھو، ہم سب کے سب ہم اس کے محتاج ہیں. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے ساری دنیا کے اندر بسنے والے انسان ہیں، سب کی سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ اس اللہ پاک کی ذات علی کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا، اس کی معرفت کو حاصل کرنا، اس کو پہچاننا. ایک وہ پہچان ہے جو میرے اور آپ کے تصور میں ہے. ہم نے اللہ کی ذات کو پہچانا تو ضرور ہے، لیکن کیسے پہچانا ہے؟ غلط پہچانا. ہم اللہ کی ذات کو اسباب کے ساتھ جانتے ہیں اور اللہ پاک کی ذات علی نے اپنی ذات کو اپنی قدرتوں کے ساتھ بیان کیا. بغیر کسی سبب کے سب کچھ کر گزرنے والی ذات کس کی ہے؟ اکیلے اللہ کی. کیسی اللہ کی قوت، کیسے اللہ کی طاقت، کیسے بڑے اللہ. فرمایا کہ اللہ پاک کی ذات علی نے یعنی اپنے عرش کو پیدا کیا اور اس عرش کے نیچے 1,00,000 فانوس، 1,00,000 فانوس، جیسے کمبھ میں آپ لوگ جانتے ہیں بڑی بڑی مسجدوں میں وہ بڑے فانوس لگے ہوئے ہوتے ہیں. 1,00,000 فانوس اپنے عرش کے نیچے. اور وہ فانوس اتنے بڑا ہے
کہ اگر 7 آسمان زمین کو گولا بنا دیا جائے تو جیسے اس فانوس کا ایک بلب ہوتا ہے، ایسے لگے، اتنی وسیع کائنات۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے اوپر تشریف لے گئے تو کہا کہ ایک مخلوق کو دیکھا جس کا اول کنارہ نہیں، اس کا پیچھے چلتی چلی جا رہی، نہ پہلا کنارہ نظر آ رہا ہے نہ آخری کنارہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل یہ مخلوق، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو فرمایا نبی اللہ، جب سے میں پیدا ہوا اس مخلوق کو اسی طریقے سے میں نے چلتے دیکھا ہے، نہ اس کا کبھی پہلے کنارہ میں دیکھ سکا ہوں نہ اس کا آخری کنارہ میں دیکھ سکا ہوں۔ کتنی وسعت ہے اللہ کی کائنات، اتنی وسیع کائنات، اس کے اوپر سب سے قبضہ کس کا ہے؟ ایک اکیلے اللہ کا ہے۔ اختیار کس کا چلتا ہے؟ ایک اللہ کا چلتا ہے۔ اور بھائی اور دوستو بزرگوں، دیکھو جب آدمی کا رخ مادیت کی طرف ہو جاتا ہے نا، اور چیزوں سے اور جو کچھ اللہ پاک ذات علی نے پیدا کیا ہے، جب اس کے اوپر آدمی اپنی محنت کو خرچ کرتا ہے نا، تو اسی کا حصول اس کا مقصد زندگی بن جاتا ہے۔ دن بھر مادی چیزوں کے اوپر محنت کرنا، ان اسباب اور ان چیزوں کے حصول کی طلب میں رہنا، اور اسی کو حاصل کرنے کے اوپر اپنی پوری صلاحیتوں کو خرچ جب آدمی کرتا ہے تو یہی مقصود بن جاتی ہیں۔ پھر جو عمل آدمی کرتا ہے اور اللہ پاک کی ذات عالی سے جو پھر کیا ہے، اسی چیز کو پھر مانگتا ہے، اسی چیز کو مانگتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں فرماتے ہیں نا کہ جب مادیت کی طرف انسان کا رخ اور اس کے حصول کو اپنا اصل بنا کر اپنی پوری قوت اور صلاحیتوں کو جب آدمی اس کے اوپر خرچ کرتا ہے تو پھر کیا ہے، پھر اس کے حج میں مادہ ہے، طواف کے چکر کاٹ رہا ہے، کس کے گھر کی طرف، کس کے گھر کی، اللہ کی، اور مانگتا کیا ہے، مانگتا کیا ہے، اے اللہ میرے مادے کو بڑھا دے اور میری اولاد کے مادے کو بڑھا دے۔ کیا کر رہا ہے؟ یہ طواف کر رہا ہے حج کے، ٹھیک ہے، اور بیت اللہ کا چکر لگا رہا ہے، اور مانگتا کیا ہے، یہ نماز جیسا عمل کرتا ہے جس میں معراج المومنین کہا، جو اللہ رب العزت کی ذات عالی کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جب جو اللہ پاک کی ذات عالی کی زیارت کرنا ہے، اور جو اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ مناجات اور ہم کلام ہونا ہے، یہ ایسا عمل ہے نماز کا۔ اور اس کے بعد کیا مانگتا ہے، کسے مانگتا ہے؟ اسی مادیت کو مانگتا ہے۔ جب دل کے اندر اور دل کی دنیا میں اس مادی کی قیمت اور اس کے حصول کی جو ہے نا طلب پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر آدمی اللہ سے بھی اللہ کو نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ سے بھی اللہ کو نہیں مانگتا۔ اور حدیث مبارکہ کا کیا مفہوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا منتہائی مقصد صرف دنیا بن جائے، جس کا منتہائی مقصد صرف دنیا بن جائے، اللہ پاک کی ذات علی فرماتے کہ میرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرے سے کوئی واسطہ نہیں، کہ جس کی محنت کا ہر نقطہ اور جس کی صلاحیتوں کے خرچ کا ہر قدم اللہ کے غیر اور اس کے حصول کی طرف لگ جاتا ہے، اللہ پاک کی ذات علی اس کو چھوڑ دیتے، اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ دیکھو کتنی دکھ کی بات ہے، ہم سب کا ایک حال ہے، یا کوئی تقریر کرنے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے یا بیان کرنے والے کے اندر وہ چیز موجود ہے، اس کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک چیز کے اوپر ہم نے آنا ہے، یہ ہم سب کی بڑی ضرورت ہے، یہ سچی بات ہے۔ اللہ پاک کے ذات علی ہمارے اندر اس کا فکر اپنی ذات کے لیے بھی پیدا کر رہے ہیں، اس لیے کہ سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سب نے کس کے سامنے پیش ہونا؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ منتہائی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی ذات علی کا غیر، جو کچھ اس نے پیدا کیا۔ پچھلے دنوں بھی سوچ رہے تھے نا، بات ساتھیوں سے عرض کر دی کہ دیکھو ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، ٹھیک، اس کے لیے کتنی محنتیں، کتنی مشقتیں، اور وہ باپ جو ہے اپنی طرف سے دی ہوئی چیزوں کو ایک طرف پہ رکھ دے اور اپنے بچے سے یہ سوال کرے کہ تو کسے قبول کرتا ہے؟ ایک طرف جو اس کی دی ہوئی ساری چیزیں وہ ہے، اور ایک طرف وہ خود ہے، اور اگر وہ بچہ اس کی دی ہوئی چیزوں کو جو اسی کی طرف سے ملی ہیں اگر ان کو اختیار کرے تو بتاؤ اس باپ کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ اب سب یہاں بیٹھے ہوئے اکثروں کے بچے ہوں گے، کیا گزرے گی اس کو؟
کہ اس نے اس چیز کا انتخاب کیا جو میں نے اسے دی ہے مجھے چھوڑ کر. تو بتاؤ جو اللہ کا پیدا کیا ہوا، جو اللہ کا غیر ہے، جو اللہ ہی کی طرف سے اس کو ملا ہے، اور اس کے حصول کے اندر، اس کے طلب اور اس کو جستجو کے اندر ایک آدمی اپنی زندگی کو خرچ کرے، اللہ کی ذات علی کو چھوڑ کر اس کے غیر کو اختیار کرے، بتاؤ اللہ پاک کی ذات علی کا کیا معاملہ ہوگا اس کا؟ کہ جو کچھ اس کو دیا ہے کس کی طرف سے ملتا ہے. تو اس لیے نہیں ہے کہ اسی کے پیچھے لگا جائے، یہ تو اس لیے ہے کہ اس کو اللہ کا انعام سمجھ کر، اللہ رب العزت کی ذات علی کی طرف سے اکرام سمجھ کر، اللہ رب العزت کی ذات علی کی طرف سے نعمت سمجھ کر پھر کس کے ساتھ تعلق کو بنایا جائے؟ اللہ کے ساتھ. کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر اس دینے والے کا دھیان قائم نہیں کرتا کہ کس نے یہ دیا ہے، کس کی طرف سے ملا ہے، تو اللہ پاک کی ذات علی بھی اس کو چھوڑ دے. 4 قسم کے فرمایا کیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور میں اس کو 4 قسم کے عذابوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں. ایک ایسا فقر جو اسے کبھی غنی نہیں ہونے دیتا، بھر جائیں گے اس کے بینک، چیزوں سے گھر بھر جائیں گے، لیکن اس کے دل میں کیا ہوگا کہ میرا کچھ کیا بن جائے. ایسا فقر جو اس کو کبھی غنی نہیں ہونے دیتا. ایسا غم اللہ اس کو لگا دیتے ہیں جو اس کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتا، ہر وقت ایک غم شکار، ہر وقت ایک پریشانی کا شکار. ایسی پریشانی جو کبھی اس کے دل سے جاتی نہیں. ایسی پریشانی میں اللہ مبتلا کر دیتے ہیں جو اللہ کی ذات علی کے علاوہ اس کے غیر کو اپنا مقصود بنا دیتا، جو کبھی اسے جو ہے خوش نہیں ہونے دیتا. تو بھائی اور دوستو بزرگوں، سارے ہی نبیوں کو اللہ رب العزت کی ذات علی میں دنیا کے اندر اس انسان کے اوپر محنت کرنے کے لیے، اس کو اس کا مقصود سمجھانے کے لیے، اور پھر اس مقصود کے حصول کا رستہ بتلانے کے لیے اور وہ سکھانے اور اس پر چلانے کے لیے اللہ نے سارے نبیوں کو دنیا میں بھیجا. حضرات انبیاء علیہ السلام اہدنا الصراط المستقیم میں کہا ہے کہ اللہ پاک کی ذات علی انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کی اس کے مقصود کی طرف رہبری کرتے، وہ سارا طریقہ اس کو سمجھاتے. تو پوری دنیا کے اندر بسنے والے انسان سارے کے سارے اللہ رب العزت کی ذات علی کا جو غیر جو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر سارے اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب بنائیں اور اس کے حصول کے لیے اپنی محنت اور صلاحیتوں کو خرچ کر لیں. اس کے لیے اللہ پاک کی ذات علی قیامت تک کسی نبی کو نہیں بھیجیں گے. اس کی محنت کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات علی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کے، آخری نبی بنا کے، اللہ پاک کی ذات علی نے اس محنت کو آپ کی پوری امت کے سپرد فرمایا. پوری دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کو ان کا مقصد زندگی سمجھانا اور جن رستوں کے اوپر خواہشات زندگی کے حصول کے لیے جن رستوں کو اختیار کر کے ہمیشہ کی ناکامی کی طرف وہ چلے جا رہے ہیں، اس سے نکال کر بھائی اور دوستوں کامیابی والے رستوں پر، جنت والے رستوں پہ ڈالنا اللہ رب العزت کی ذات علی نے اس امت کی ہر فرد کے سپرد کیا ہے. اور یہ ذمہ داری کے درجے میں ہے، اور یہ سب سے بڑا کام ہے، اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری. ایک آدمی کو اگر بھوک کی وجہ سے موت آ گئی تو یہ ناکامی نہیں ہے، اسے ناکامی نہیں کہا جائے گا کہ بھوک کی وجہ سے اس کو موت آ گئی. کپڑا نہ ملنے کی وجہ سے موت آ گئی، مکان نہ بن سکنے کی وجہ سے موت آ گئی، یہ دنیا سے چلا گیا، یہ ناکام نہیں ہے. لیکن اگر اللہ پاک کی ذات علی کے ساتھ تعلق کے بغیر اور اللہ پاک کی ذات علی کو راضی کیے بغیر اور جو اس کے رضا والا رستہ دنیا کے اندر ہے اس کو اختیار کیے بغیر اگر یہ دنیا سے چلا گیا، یہ ناکام چلا گیا. ایسی ناکامی کی طرف کہ جس ناکامی سے پھر کبھی نکلے گا نہیں، ہمیشہ کی ناکامی، ہمیشہ کی ناکامی. دنیا کی اسباب دنیا سے خالی رہ گیا اور اسباب زندگی، اسباب دنیا اس کو تھوڑے مل گئے، یہ کوئی ناکامی کی بات نہیں ہے. کہ اللہ پاک کی ذات علی نے تو جس کے لیے کائنات کو بنایا، جس کے لیے کائنات کو بنایا، جو وجوب کائنات کا مقصد ہے، اللہ رب العزت کی ذات علی نے اس کو دنیا نہیں دی ہے، بلکہ وہ تو جب دنیا آئی ہے، آنا شروع ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما کے چلے گئے. ساری زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن کے اندر 2 وقت پہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا.
پیش کی گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے لیے پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، انکار کر دیا۔ آپ کے لیے اللہ نے دنیا کو پسند نہیں کیا ہے، پسند نہیں کیا۔ سچی بات ہے، کبھی آدمی سوچتا ہے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک ہے، بہت دنوں کا فاقہ ہے، تو جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل بھوک ہے، بھوک ہے۔ دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، 6 دن کا فاقہ بھی کیا، اب بولے نہیں ہیں منہ سے، پتہ نہیں وہ کتنے دن کا فاقہ ہوگا۔ ایک رمضان میں نا افطاری کے وقت سحری کر کے، افطاری کے وقت کیا حال ہوتا ہے ہم سب کا؟ تو بتاؤ، جس روزے کے بعد کوئی افطاری نہیں ہے اور جس افطاری کے بعد کوئی سحری نہیں ہے، کوئی افطاری نہیں ہے، کوئی سحری نہیں، پتہ نہیں کتنے دنوں کا وہ فاقہ ہوگا۔ تو جبریل علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ جبریل بھوک ہے، تو آسمان میں ایک دھماکہ ہوا، آسمان میں ایک دھماکہ ہوا، اور فرشتہ آیا اور فرمایا کہ آپ کی یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، یہ شکایت پسند نہیں آئی۔ کتنے دنوں کی فاقے کے بعد کی یہ بات ہوگی، اور 2 فرشتے بھیج دیے، اور بھیجا فرشتوں کو کہ کیسی نبوت چاہتے ہیں، شان و شوکت والی، یہ ایسی نبوت چاہتے ہیں کہ فقر و فاقے والی، کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے مشورتاً ان کی طرف دیکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں کو جھکا دیا، تو فرمایا کہ باری تعالیٰ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے مل جائے تو اس پہ تیرا شکر ادا کر دوں، اور دوسرے دن نہ ملے اس پہ تیرا صبر کر دوں، یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے تو جن چیزوں کو جو چیزیں ہمارے یعنی ساری محنتوں کا جو ہمارا جو ہے نا، جس کی انتہائی خواہش، ہم میں سے یہاں بیٹھے ہر ایک کی خواہش، اور ساری دنیا کے اندر بسنے والے سب کی خواہش کیا ہے؟ سب کی خواہش یہ ہے ہمیں دنیا مل جائے، بس کیا مل جائے؟ ہمیں دنیا مل جائے، بس ہمیں دنیا مل جائے، بس رد کی ہوئی چیز ہے یہ اللہ کی، یہ رد کی ہوئی چیز ہے، دنیا رد کی ہوئی چیز ہے۔ اللہ نے جس کو رد کیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو رد کیا ہے، اس رد کی ہوئی چیز سے کسی کی عزت نہیں بڑھے گی، کسی کی قیمت نہیں بڑھے گی، جتنا مرضی حاصل کر لو اس کو، اس کے ساتھ اللہ کی ذات علی کی نگاہوں میں اس کی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے رد ہے، یہ تو ملعون ہے، اس پر تو اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے۔ اس دنیا، اس کے اوپر کس نے لعنت کی ہوئی ہے؟ اس کے پیدا کرنے والے نے لعنت کی ہے، کہ جب سے اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات علی نے ایک مرتبہ بھی اس کو نگاہ رحمت سے دیکھا نہیں۔ ہمارے گلے اللہ کی ذات سے اور شکوے اللہ کی ذات سے کس کے لیے ہیں؟ ہمیں دنیا کی نہیں دی ہے۔ ہمارا پیمانہ جانچنے کا، ناپنے کا، کسی کو بھی، اپنی ذات کو بھی کیا ہے کہ مجھے دنیا کیوں نہیں ملی؟ ہم تو اللہ کی محبت کو بھی دنیا پہ ناپتے ہیں، سچی بات، کہ کیا ملا ہے مجھے ابھی تک اس سے؟ اتنا کچھ میں نے کیا، اتنا عمل کیا، مجھے کیا ملا ہے؟ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ اس چیز کو جو رد کی ہوئی ہے اس سے اپنی قیمت بناتے ہیں۔ کہ اللہ پاک کی ذات علی کے نزدیک نقشے والا ہونا اور اس کی طلب میں ہونا، یہ دونوں برابر ہیں۔ ایک کے پاس بہت بڑا مال ہے نا، اور ایک اس کے حصول کی طلب رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ دونوں برابر ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ، قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ مقتول کیوں جہنمی ہے؟ اس کو تو قتل کیا گیا ہے۔ فرمایا اس کا جذبہ بھی اس کو قتل کرنے کا تھا، اس کا داؤ چل گیا، اس نے قتل کر دیا، اس کا جذبہ تھا، وہ عمل کی وجہ سے جہنمی ہوا، یہ جذبے کی وجہ سے جہنمی ہوا۔ دنیا کے مال اسباب چیزوں کا ہونا اور اس کی طلب اور جستجو میں رہنا سب برابر ہے، لیکن تو رد کی ہوئی چیزیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اختیار کی۔ بھائی اور دوستو، بزرگوں،
ازواج مطہرات میں سے، ازواج مطہرات میں سے، یعنی فاقوں کی زندگی ہے۔ کیا فرمائے؟ ایک چاند دیکھتی تھی، دوسرا چاند دیکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ وہاں یا نبی اللہ گزارا کس چیز کے اوپر ہوتا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، ہم جان گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ فرمایا 2 سیاہ چیزوں پر، کھجور کبھی مل جاتی تھی، پانی کبھی پی لیتے تھے، بس ان چیزوں کے اوپر گزارا ہوتا تھا۔ جن کے گھر 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا، ایک موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت کر دی کہ ہم آپ سے دنیا کی کثرت کا سوال نہیں کرتی ہیں، ہمیں بہت کچھ مل جائے دنیا، ہمارا تو یہ سوال ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم پہ کچھ سوکھی تو مل جائے، ہمیں کیا مل جائے؟ خشک مل جائے، 24 گھنٹے میں ایک وقت پہ مل جائے، خشک مل جائے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات علی نے فوراً فرشتے کو بھیجا اور فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہہ دیں یہ کیا چاہتی ہیں، یہ دنیا کی رونق چاہتی ہیں تو آپ کو چھوڑ کے چلیں۔ بھائی اور دوستو بزرگوں، جو چیز ہمارے منتہائی مقصد ہے، جس چیز کے حصول کے اوپر ہمارا سب کچھ خرچ ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی ذات علی کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے آدمی حیثیت والا نہیں بنتا۔ اس لیے بھائی اور دوستو بزرگوں، ہم سب کی محنت حاجی صاحب کی ایک بات ہے، حاجی صاحب کا ایک بیان ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہم سب کی صلاحیتیں اس کے اوپر خرچ کر کے اپنی صلاحیتوں کو ہم ضائع کرنے میں لگے، ہم سب کے سب خسارے میں، سب کے سب نقصان میں۔ جو اپنی قوتوں کو، صلاحیتوں کو اللہ کے علاوہ اس کے غیر کے حصول کے اوپر خرچ کر رہا ہے، اس سے بڑا خسارے والا کوئی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ پر خود کہتے ہیں اس کو، سب سے بڑا خسارے والا یہی ہے جو اپنی ساری قوتوں کو، کوششوں کو دنیا کی زندگی میں ضائع کر دیتے ہیں، آخر میں اس کو کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ بھائی اور دوستو بزرگوں، ساری دنیا کے انسانوں کو اس ناکامی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات علی نے قیامت تک کسی نبی کو نہیں بھیجنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کے آپ کی پوری امت کو اللہ نے یہ کام ذمہ داری کے درجے میں سونپا ہے۔ امت کا فقیر ہے، مسکین ہے، تاجر ہے، زمیندار ہے، مرد ہے، عورت ہے، شہر کا رہنے والا ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، بھائی اور دوستو اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک محنت کرنا سکھائی تھی۔ آج کی تبلیغ اور دعوت کی محنت کے اندر اسی محنت کی یاد دہانی ہے کہ ہم اپنا کام بھول گئے۔ اس کام بھولنے کا نقصان یہ ہوا بھائی دوستو، جب محنت ختم ہو جاتی ہے کسی چیز کی تو وہ جنس نایاب ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کی محنت چھوٹ جائے تو وہ جنس ختم ہو جاتی ہے۔ تو دین کی محنت چھوٹنے سے بھائی اور دوستو بزرگوں کیا نقصان ہوا کہ جو اس محنت کی مصنوعات ہیں، جس جنس ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ تو صفات ہیں، ایمان کی صورت میں، یقین کی صورت میں، اخلاق کی صورت میں، توکل کی صورت میں، زہد کی صورت میں، جتنی صفات وہ سب ختم ہو گئی۔ زہد کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، یقین کے اوپر بات کرنے والا 1 گھنٹہ یقین کا ذرہ نہیں رکھتا۔ تو محنت چھوٹنے سے کیا ہے؟ صفات مقفود ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس لیے بھائی اور دوستو بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو محنت کرنا سکھائی تھی۔ اس محنت کے ذریعے سے ہر انسان اپنے کیا ہے؟ اپنے مقصود تک پہنچے گا، اللہ کی ذات علی کے ساتھ اس کا تعارف بنے گا، تعلق بنے گا، اور اپنے دنیا کے اندر آنے کے مقصد کو پہچانے گا، اپنی محنت کے رخ کو ٹھیک کر کے بھائی اور دوستو بزرگوں صحیح رستے پر چل کر اپنے مقصود جو اللہ پاک کی ذات علی نے اس کے نام کا گھر جنت بنائے اس تک پہنچے گا۔ یہ وہ رستہ ہے محنت کا۔ اور تبلیغ کی محنت کے اندر ہر مسلمان کو سب سے پہلی چیز اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری محنت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کس چیز کے اوپر ہم مامور ہیں؟ تبلیغ کا کام کرنا، اس کے اندر اجر بہت زیادہ ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اس کے اجر کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، لیکن میں اجر کے حصول کے لیے کام کرنا، جب دل میں آئے کرنا، اور جب دل میں نہ آئے کرنا نہ کرنا،
اور طبیعت کے تقاضوں پر کام کو چلانا. دل چاہتا ہے تو کریں گے، دل نہیں چاہتا تو نہیں کریں گے. حالات موافق ہے تو کریں گے، حالات موافق نہیں ہے تو نہیں کریں گے. اسباب میسر ہیں تو کریں گے، اسباب میسر ہے تو نہیں کریں گے. بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ کام ایسا نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری کا کام ہے. ہر حال میں کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو محنت تھی، امت کو کام کا طریقہ سکھایا، کام کرنا سکھایا، ہر حال میں کرنا سکھایا. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ نے کام کرنا. دل اجازت دیتا ہے پھر کریں گے، دل نہیں مانتا پھر بھی کریں گے. کہ اس لیے کہ ہم دل کے غلام نہیں ہیں، ہم دل کے بندے نہیں ہیں. ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ خود فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا رب جو ہے اپنی خواہشی کو بنا دیا. کہ جب دل چاہتا ہے تو کرے گا اور دل نہیں چاہتا تو نہیں کرے گا، یہ چھوڑ دے گا. تو اس کا کرنا بھی دل کی چاہت پر آئے گا. اللہ اپنا نہیں شمار کرے گا. دل چاہ رہا ہے تو کر رہا ہے اور دل نہیں چاہتا تو چھوڑ رہا ہے. تو اس کا جو کر رہا ہے نا، یہ کرنا بھی اللہ اپنے لیے شمار نہیں کرتا کہ یہ تیرے نفس کے لیے تھا، تو نے نفس کے لیے کیا ہے، اپنی چاہت کے لیے کیا ہے. ہم معمور کس کی طرف سے ہیں؟ من جانب اللہ. کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے کام پر معمور ہے. کام ہمیں اللہ نے سپرد کیا ہے، ذمہ دار ہمیں اللہ نے بنایا. نبیوں کی طرح جیسے اللہ پاک کی ذات علی نے اس امت کی بعثت کی ہے اور اللہ پاک نے اس امت کے ہر فرد کو چھانٹا اور نکالا اور انتخاب کیا ہے، ہم کام ذمہ داری کی وجہ سے کریں گے. ثواب ملے گا، بہت ملے گا. کام ہی ایسا ہے. اللہ کی ذات علی کی تعارف والا کام ہے اور اللہ کی پہچان کرانے والا اور اللہ کے راستے پر ڈالنے والا کام ہے، تو اللہ کی طرف سے اجر بہت ملے گا. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو سارے، اور جو آدمی اس کو پڑھے 76,000 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی، 76,000 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، 76,000 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں. لیکن پھر حاجی صاحب فرمانے لگے کہ دیکھو، تم جو اللہ کے راستے میں نکلی ہوئے ہو، تمہارے لیے یہ نہیں ہے. تمہیں تو ایک دفعہ پڑھنے کے اوپر 320 کھرب 40 ارب نیکیاں ملتی ہیں. بولو کتنی ملتی ہیں؟ 320 کھرب 40 ارب نیکیاں ملتی ہیں. اتنے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنے درجات اللہ بلند کرتے ہیں. اس کام کے اجر کیا ہے؟ فرمایا اللہ پاک کی ذات علی کے راستے میں اٹھنے والے پہلے قدم کے اوپر اللہ پچھلی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں. قدم کے اٹھنے کے اوپر، رکھنے پہ نہیں کہا. اجر بے پائے. اللہ پاک کی ذات علی کی طرف سے کیا ملنے والا ہے بہت زیادہ. لیکن کام کیوں کریں گے؟ کہ اللہ پاک کی ذات علی اس امت کے ہر فرد کو اللہ پاک کی ذات علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا کر، خاتم الانبیاء کے امتی بنا کر ساری دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کا اس کو ذریعہ و سبب بنائے. جیسے نبی سبب ہوتا ہے انسانیت کی ہدایت کا، اپنی امت کی ہدایت کا، ایسے بھائی دوستو قیامت تک کسی نبی کو نہیں بھیجنا. تو یہ امت سبب ہدایت ہے. یہ امت کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ امت سبب ہدایت ہے. کیا مطلب؟ کہ امت کی محنت سے انسانیت کو ہدایت ملے گی. اب نبی کوئی نہیں آئے گا، امت کی محنت سے انسانیت کو ہدایت ملے گی. اور امت اگر محنت کرنا چھوڑ دے گی تو انسانیت ہدایت سے محروم ہو جائے گی. اس لیے بہر دوستو بزرگوں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور پھر یہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ پاک کی ذات علی نے توفیق عطا فرمائی اپنے راستے میں 4 ماہ لگانے کی، سروزہ چلہ لگانے کی، بہر دوستو بزرگوں یہ تو بہت کڑے امتحان میں ہے. یہ کیا ہے؟ کڑے امتحان میں ہے. انتخاب بہت بڑا احسان ہے، انتخاب بہت بڑا انعام ہے، لیکن انتخاب بہت بڑا امتحان ہے. بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا انعام ہے، لیکن اس محنت کا تعارف کا مل جانا یہ بہت بڑا امتحان ہے. کہ جو کچھ دیا ہے سمجھ کے اعتبار سے اللہ پاک کی ذات نے اپنے راستے میں چلایا ہے، اللہ پاک کی ذات نے بصیرت جو دی ہے، اس کے متعلق پھر کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. بتاؤ نبیوں سے کیا پوچھا جائے گا؟ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ نبی سے سوال کس چیز کا ہوگا؟ کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، آپ نے کتنا روزہ رکھے؟ یہ نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے. کہ انبیاء سے سوال ان کی محنت کا ہوگا، اور اس امت سے سوال بھی کیا ہے؟ اس کی محنت کا ہوگا. کہ یہ امت مبعوثہ ہے
اللہ کی طرف سے بعثت کی ہوئی ہے، امت مرحومہ ہے، اللہ کی طرف سے نوازی ہوئی ہے، اور امت مسئولہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات علی اس سے پوچھیں گے۔ مسئول کسے کہتے ہیں؟ جس سے پوچھا جائے گا۔ جیسے نبیوں سے ان کی محنت کی بابت پوچھو گی، اس امت کی ہر فرد سے اس محنت کی بابت پوچھو گی۔ تو یہ نکل جانا اللہ کے راستے میں، توفیق کا مل جانا اللہ کے راستے میں بڑا انعام ہے، بڑی سعادت ہے، لیکن کیا ہے؟ بہت بڑا امتحان ہے۔ ہم سب امتحان میں، ہم اپنی صلاحیتوں کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات علی نے اس راستے میں نکال کر چلا کر اپنی صلاحیتوں کا صحیح مصرف ہمیں سمجھایا ہے۔ کہاں تمہاری صلاحیتیں لگنی چاہیے؟ سب سے پہلا خرچ اور مصرف اپنی پوری قوتوں اور صلاحیتوں کو خرچ کرنے کا وہ اللہ پاک کی ذات علی کا دین ہے، محنت ہے، لوگوں پر محنت کرنا۔ اب اس میں جو کمی ہم نے کی، اس کمی کا کیا نقصان ہوا کہ تبلیغ کی کسی تقاضے کے اور تبلیغ کی محنت کی کسی کمی کا ازالہ ممکن نہیں ہے، اس کا کفارہ ممکن نہیں ہے۔ ہر عمل کا کفارہ ہے، ہر عمل کی قضا ہے، لیکن تبلیغ کی محنت کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اور تبلیغ کی محنت چھوڑنے کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اس سے جو نقصان پہنچتا ہے، اس نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا، وہ نقصان نہیں بھرا جا سکتا۔ کہ بتاؤ کہ محنت نہ کرنے کی وجہ سے جو انسانیت ہدایت سے محروم ہو کے دنیا سے چلی جاتی ہے، اب دوسرے دن بے شک محنت کرے، تو وہ جو چلے گئے محنت نہ کرنے کی وجہ سے کلمے کے بغیر، بتاؤ وہ واپس دنیا میں آ جائیں گے؟ بھئی آ جائیں گے؟ وہ کبھی نکالے جائیں گے جہنم سے؟ تو ہماری جیسے جو گوشت پوش کے انسان، سچی بات ہے، ہم خود اس کو سوچیں، ہمارا کلمہ پڑھنا ہمارا استحقاق ہے؟ ادھر بیٹھا ہو کوئی کہہ سکتا ہے، یا ساری دنیا میں جو کلمہ پڑھنے والے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کا حق رکھتا تھا کہ میں مسلمان ہوں؟ بھئی کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا استحقاق ہے، کہ میں حق رکھتا ہوں؟ اچھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری اہلیت ہے، کہ میں اہلیت رکھتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں؟ تو نہ استحقاق ہے نہ اہلیت ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر امتحان ہے کہ جن کو ملا ہے اللہ کی توفیق سے ملا ہے، اور سعادت کی صورت میں، نعمت کی صورت میں ملا ہے، اور ان کا کام کیا ہے کہ جن کو نہیں ملا ہے ان تک یہ پہنچانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی دنیا کے اندر بسنے والا آدمی، سچ بات ہے، کل قیامت کے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہہ دے، سوال کر دے کہ اللہ آپ نے تو یہ قرآن میں کہا ہوا ہے ہم کسی قوم کو عذاب نہیں کرتے جب تک اس میں ڈرانے والا نہیں بھیجتے، تو آپ نے ہماری طرف کون بھیجا ہے؟ یہ آسٹریلیا والے سوال کر دیں، یہ یورپ والے سوال کر دیں، یہ افریقہ کے ملکوں والے سوال کر دیں، یہ روس والے سوال کر دیں، یہ چین والے کر دیں، تو کیا جواب ہے اس کا؟ اخرجت، کیا کہا جائے گا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ امت نبی نہیں بھیجا ہے، امت کو نبی میں نے دے کر بھیجا گیا، اس کی ذمہ داری لگائی گئی۔ تو ساری دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کی ذمہ داری اللہ پاک کی ذات نے اس امت کے سپرد کی ہے۔ ہم میں سے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تو نہیں حاجی صاحب کہا کرتے تھے ہم تاجر، زارع، ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، یہ سب بعد میں ہیں، بلکہ وہ کہنے لگے نہ پہلے نہ بعد میں ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور بڑا مقام ملنے والا ہے، بڑی سعادت ہے اللہ کی طرف سے، جلد دیکھ لیں گے، سچی بات ہے۔ اس کے لیے کچھ انتظار کرنے کی بات نہیں ہے، جلد دیکھ لیں گے۔ جس کے دن زندگی کے 2 بقایا ہیں نا، وہ 2 دن بعد دیکھ لے گا آنکھوں سے، جو سن رہا ہے نا وہ آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ کیا مقام ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ سب سے پہلے دنیا میں کیا ملے گا؟ دیکھو، مخلص بن کر اللہ کی ذات علی کے حصول کے لیے شرط ہے جاہدوا فینا، کہ اسی کی ذات کے حصول کے لیے جو جہد کرے گا اس رستے میں، لنہدینہم سبلنا، اللہ کا یہ وعدہ ہے، قسم ہے کہ اللہ پاک کی ذات علی اس کے لیے ہدایت کی شراہیں کھول دیں گے۔ جو جتنی محنت کرے گا اس رستے کے اوپر، اللہ رب العزت کی ذات علی اتنے درجے کی معرفت اور اتنے درجے کا تعلق اور اتنے درجے کی ہدایت سے نصیب کی، تو پکا وعدتاً اللہ کی بات۔ مخلص بن کر اللہ سے اللہ ہی کو چاہنا ہے۔ کیا چاہنا ہے بھائی؟ اللہ سے کیسے چاہنا ہے؟ اللہ ہی کو چاہنا ہے۔ اپنی قربانی کا ہر قدم
کس کے حصول کے لیے؟ اللہ کے لیے رکھے گا تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ پاک کی ذات اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے، اسے ہدایت کے اعلیٰ منصب پر فائز کریں گے، اور اسے اللہ پاک کی ذات علی سبب ہدایت بنا دیں گے، اس کے ذریعے سے انسانیت کو راہ نجات ملے گی، غلط رستوں کو چھوڑ کر، ناکامی والے رستوں کو چھوڑ کر انسانیت کامیابی کے رستے پر پڑے۔ یہ سب سے بڑا نام دنیا میں اس کو ہوگا۔ نبیوں کی طرح اللہ اس کی پرورش کریں گے، انبیاء کی طرح اللہ اس کی حفاظت کریں گے، ہر آن ہر گھڑی اپنی نگاہوں میں رکھیں گے۔ اللہ پاک نبیوں کی طرح اس کی مدد کریں گے، نبیوں کی طرح اس کی مدد کریں گے، اس کے کاموں میں اس کے معاون بنیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی میں ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ پاک کی ذات علی مرتے ہی اللہ پاک کی ذات علی اس کو وہ انعام دیں گے، وہ انعام دیں گے۔ فرمایا کہ بدر کے شہداء کے اوپر جب ان کی نعشوں کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات علی نے اپنی تجلی فرمائی، اور تجلی فرمانے کے بعد کیا فرمایا کہ کیا چاہتے ہو، بولو تم کیا چاہتے ہو تاکہ میں وہ تمہیں عطا کروں۔ تو سب شہداء جو 14 تھے انہوں نے کیا کہا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں پھر دنیا میں بھیج دیں تاکہ تیرے نام کے اوپر پھر ایک دفعہ قتل کر دیے جائے، شہید کر دیے جائے۔ تو مرتے ہی ان آنکھوں کے اور اصلی آنکھوں کے کھلتے ہی اللہ پاک کی ذات علی کی طرف سے وہ انعامات ملیں گے۔ بھائی اور دوستو بزرگوں، کہ جو کسی آنکھ نے دیکھے نہیں ہیں، اور جو کے کان نے سنے نہیں، اور کسی دماغ کے اوپر اس کا گمان نہیں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اونٹ سے گر کے شہید ہو گئے سفر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ، تو دیکھا تو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ فرمایا یا نبی اللہ، آپ کو کیسے؟ کہا میرے صحابی بھوک کی وجہ سے مر گیا، بھوک کی وجہ سے گر کے مر گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہ جو ہی اس کی روح نکلی تو میں نے دیکھا کہ جنت کی 2 حوریں جنت کے خوانوں میں وہ جو اسٹرے جو ہوتے ہیں مجموع میں، وہ جنت کی کھانے لے کر آئی ہیں، اور جلدی جلدی نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈال رہی تھیں۔ تو میں یہ سمجھ گیا کہ یہ بھوک کی وجہ سے مر گیا۔ آنکھوں کے بند ہوتے ہوئے اللہ پاک کی ذات عزت کا وہ مرتبہ و مقام دیں گے بیر دوستو جس کا گمان مشکل ہے۔ اللہ پاک کل قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے چہروں کا نور ان کے چہروں میں چمکائیں گے، اور اللہ پاک کی ذات علیہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات علیہ ان کو شفاعت کا حق دیں گے، اپنے عرش کے سائے میں نبیوں کی کرسیوں کے بعد ان کی کرسیاں لگا دی جائیں گی۔ اللہ پاک کی ذات علیہ بیر دوستو بزرگوں، کل قیامت کے دن عزت و کرامت اور شرافت کا اللہ پاک کی ذات علیہ تاج ان کے سروں پہ سجا دیں گے، ان کی نیکیاں ان کو لوٹا دی جائیں گی۔ یہ اپنی نیکیوں کو جہنم والوں پہ گشت کر کر کے تقسیم کر کر کے ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون سے نبی ہیں؟ کہا جائے گا یہ نبی نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہیں جنہوں نے نبوی محنت کو اختیار کیا ہے۔ تو بھائی کون کون اس سارے کرامت شرافت کو حاصل کرنے کے لیے لینے کے لیے کون کون نیت کرتا ہے؟ بھائی کیا خیال ہے کون نیت کرتا ہے؟ اب اس کے لیے کیا ہے؟ کام کو اپنا کام بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت بنا، اور کام اور محنت بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔ کام اور محنت اور مقصد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تبلیغ کے تقاضوں کو، تبلیغ کی جو محنت ہے اس کو ایک نمبر پہ رکھ کر چلنا، ساری ذاتی زندگی کی ضرورتوں حاجتوں اور محنتوں کو دوسرے نمبر پہ رکھ کے چلنا، یہ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ کام والا ہے۔ تو سب ساتھی اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہمارا پہلا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ دیکھو پہلا تقاضا ہمارا یہ ہے کہ پوری امت پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہے۔ پوری امت کیا ہے؟ پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر جتنی امت بکھری ہوئی ہے، اس امت کو اپنا مقصد کام سمجھانے کے لیے سال ساتواں کی جماعتیں بنا کے دنیا کے اخیر کناروں تک جانا، یہ سب سے پہلا تقاضا ہمارے ساتھیوں سے جو 4 ماہ لگائے ہوئے تبلیغی جو پرانے ہیں ان سے سب سے پہلا تقاضا ان ملکوں تک پہنچنا۔ تو جن ساتھیوں کے قواعد پورے ہیں، یہ ہمارا جوڑ آ رہا ہے، اور جوڑ سے الحمدللہ پوری دنیا کے لیے جماعتیں بنتی ہیں۔ ہم اس کی نیت کر لیں، اس جوڑ سے انشاءاللہ ہم سال اور 7 ماہ کی جماعتوں کے ذریعے سے دنیا کے اخیر کناروں تک پہنچیں گے، اپنی صلاحیتوں کو قوتوں کو خرچ کر لیں گے۔ کل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے ساتھ ہم بھی اللہ پاک کے ذات ہمیں بھی کل قیامت کے دن ہمیں اکٹھا کر دیں۔ تو کون کون اس کے لیے تیار ہیں؟